بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہت بڑے محسن ہیں۔ بحیثیت محسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق ہیں جو امت پر واجب ہیں، جن حقوق کی ہمہ وقت ادائیگی ضروری ہے۔ آج کی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند وہ حقوق عرض کرنے جا رہا ہوں جن حقوق کی ادائیگی ہم پر ہمہ وقت فرض ہے۔ شومی قسمت ہم نے اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت اور اظہار محبت کے لیے چند اصول بنا لیے ہیں، چند خود ساختہ طریقے وضع کر لیے ہیں کہ اس کے ضمن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت اور عقیدت کرتے ہیں۔ اگر ان طریقوں کو دیکھا جائے تو وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی متصادم ہیں، جیسا کہ ربیع الاول میں ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت و عقیدت جتلانے کے لیے ہم اپنی طرف سے بہت سارے طریقے رائج کیے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ تعلیمات نہیں ہیں، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ ہم صرف ایک دن، ایک مہینہ یا کچھ ایام مخصوص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ پوری زندگی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بسر نہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو مد نظر رکھا جائے اور ان کو ادا کیا جائے۔ یہ جو میں حقوق آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں، اگر آپ غور کیجئے تو یہ وہ حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی کے لیے کوئی ایک دن، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک سال کافی نہیں، بلکہ ہمہ وقت ان حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، بلکہ بندہ مومن کی تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی حقوق کے ادا کرنے میں لگ جانی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق میں سب سے پہلا حق ہے الایمان بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا، آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا، بلکہ خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ آج فتنہ قادیانیت اور مرزائیت نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور خصوصاً اس باب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ ہی آخری نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اپنے ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت مضبوط کرنا، یہ پہلا حق ہے جس کی ادائیگی امت پر ہر وقت واجب و ضروری ہے۔ دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ذمہ یہ ہے محبت ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ آپ سے محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گرد و نواح کی تمام چیزیں، دنیا و ما فیہا، یہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے بھی پوری زندگی درکار ہے کہ ہر موقع پر ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیتے دکھائی دیں، یہاں تک کہ والدین کی، عزیز و اقربا کی، دنیا و ما فیہا کی محبتیں قربان ہو جائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب پر غالب اور بھاری رہے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اتباعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا۔ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ جس سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کریں تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ مگر بدقسمتی کہ ہمارے ہاں بہت سارے خود ساختہ طریقے، باہمی ایک دوسرے کا کلچر، تہذیب، ان کو تو ہم ہر موقع پر پروموٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ وہ والہانہ محبت و عقیدت دکھائی نہیں دیتی۔ ہم تبھی صحیح معنوں میں مومن بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں تبھی حق ادا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر باب میں ہم اتباع اور پیروی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، توقیرہ۔ آپ کی توقیر میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کا ادب و احترام دل میں بٹھایا جائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام ہر اس چیز کا ادب و احترام بجا لاتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر ہے۔ تو توقیرہ، آپ کی عزت و توقیر کرنا، یہ بھی ایک حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے۔ پانچواں حق ہے الصلاۃ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا۔ آپ نے امت پر اتنے احسانات کیے ہیں، آپ نے امت کی اتنی خیرخواہی کی ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے رب سے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ یہ جو درود ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جب امتی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی برکھا برسا دیتا ہے۔ تو درود پڑھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے۔ آج ہم اپنی مجلسوں میں دیکھیں، ہم فضول گوئی میں، بیہودہ گوئی میں مبتلا ہیں، لا یعنی اور فضول باتوں میں مبتلا ہیں۔ ہم انہیں نکالیں اور وہاں اپنی مجالس، اپنی محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بھی ادا ہوتا رہے۔ چھٹا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ آپ کی عزت و ناموس پہ اگر کوئی بدبخت کیچڑ اچھالے، انگلی اٹھائے، تو امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرے، قلم سے کرے، زبان سے کرے، عمل سے کرے، جہاد کے ذریعے سے کرے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بھی امت محمدیہ پر حق ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ساتواں حق ہے النصر لدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت۔ آپ جو دین اپنی امت کو دے کر کے گئے ہیں، اس کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ نصرت و تعاون۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم یہ بھی حق ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلائیں۔ آج ہم خود دیکھیں کہ ہم کتنے دیندار ہیں، دین سے ہماری کتنی نسبت ہے، یا دین پھیلانے میں ہماری کتنی صلاحیتیں کام آ رہی ہیں۔ اگر ہم اس کام پہ صحیح معنوں میں لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ادا ہو رہا ہے، وگرنہ ہم اگر خود دین سے بیگانہ ہیں تو سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق میں ابھی تک کمی واقع ہے، اور اس کمی کو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی میں دور کرنا ہے۔ آٹھواں حق ہے محبت و اہل بیت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اہل بیت جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی اولاد ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے کسی فرد کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنا یہ ایمان سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو آپ کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سبھی کے ساتھ محبت یہ ایک حق ہے جو امت کے ذمہ واجب ہے۔ نواں حق ہے محبت و صحابت ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پہ ساتھ دیا، جو آپ کے جانثار ٹھہرے، جنہوں نے آپ کے ہر عمل کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت بھی یہ حق ہے امت پر، اور یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں شمار ہوگا۔ اس لیے کسی صحابی کے بارے میں ادنیٰ سا بغض اور کینہ یہ جہاں ایمان سے انسان کو محروم کرتا ہے، وہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تلفی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ کے صحابہ سے بھی محبت ہو۔ اور 10واں ہے موالات و اولیائہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوں ان سے محبت رکھنا، وبغض اعدائہ، اور آپ کے جو دشمن ہیں ان سے بغض رکھنا۔ یہ سب سے آخری اور بیسٹ فارمولہ ہے کہ جن کو آپ سے محبت ہے وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کسی سے محبت کا موجب بن سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو بغض ہے تو وہ قطعاً مسلمانوں کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقوام، وہ مذاہب جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت سے اپنے دلوں کو خالی کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے والے مذاہب اور ان سے وابستہ لوگ کبھی مسلمانوں کے منظور نظر نہیں ہو سکتے، اور نہ مسلمان ان کے ساتھ محبت جتلا سکتے ہیں۔ مسلمان انہی سے محبت کریں گے جن کے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی۔ اسی رشتے میں مسلمان کے ساتھ جڑ سکتا ہے کہ تمام مومن اپنے دل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا دوست بنے، مومن کبھی کافر کو اپنا دوست نہ بنائے، اس لیے کہ کافر کے دل میں نہ اللہ کی عظمت ہے، نہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو یہ 10 حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم وقت ضروری ہے۔ آج سے ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ ہم اپنی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔